بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے کو السلام علیکم۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ ہمارا بوڑھا باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو ہمیں رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا کہ وہ آج سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے میری اور میرے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب بے قراری حد کو پہنچی تو مجھے اللہ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی، چاہے غربت اور افراط کی ہو یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے علاوہ جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی بچی کے سر پر رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بچی کے لیے دعا کی۔ اس کے سر سے پرانی پٹی اٹھائی اور نئی پٹی پانی سے بھگو کر اس کے سر پر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فارغ ہونے پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب میں یہ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اور میرا باپ حیران ہو گئے کہ رات کے اس پہر بھلا ہمارے گھر کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، بھائی دروازے پر کون ہے؟ تو جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ بھلا یہ بات اس کو کسی نے بتا دی کہ بچی بیمار ہے؟ میرے باپ نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے دروازے کھلتے ہی پوچھا، مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور میرے ہاتھ کا نقصہ رکھتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں پکا۔ اس بات پر ڈاکٹر غصہ ہو گیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، مجھے کیوں بلایا آدھی رات کو؟ اگر آپ کے پاس فیس ہی نہیں ہے، پہلے مجھے فون کر کے بلا لیا اور اب کہتے ہیں کہ فیس ہی نہیں ہے۔ مجھے تم لوگوں نے پھر کیوں بے آرام کیا؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کے مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے میرے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے پوچھا، تو کیا یہ فلاں کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوا، پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا۔ ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بار پھر ڈاکٹر ہمارے گھر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ روتے ہوئے بولا، اللہ کی قسم جب تک میں تمہارا سارا قصہ نہ جان لوں میں تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا سارا قصہ سنا ڈالا کہ میں کس طرح اللہ کے ہاں دعا مانگتی گئی اور بچی کی پانی کی پٹیاں تبدیل کرتی گئی اور ساتھ ساتھ نفل نماز ادا کرتی گئی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا، اور کچھ دیر بعد رات کے لیے کھانا اور بچی کی کچھ دوائیاں لے کر گھر آ گیا۔ ساتھ ہی اس نے بتایا کہ ہر مہینے وہ ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتا رہے گا تب تک جب تک اللہ چاہے گا، تاکہ ان کے گھر کا پہیہ چلتا رہے۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب حالات اچھے ہو جائیں تو اس پر بھروسہ کر لیا جائے، اور جب حالات مشکل ہو جائیں تو پھر اس کو باتیں سنانا شروع کر دیں کہ اے میرے مولا تو نے فلاں کو یہ چیز دی اور مجھے نہ دی، اور میرے ساتھ تو نے یہ کر دیا۔ نہ بھولیں کہ وہ خدا ہے
وہ جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر اور کیا بہتر نہیں ہے، لیکن ہم انسان اس بات کو نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں دولت مل جائے یا فلاں شے یا فلاں مرتبہ مقام مل جائے تو ہمیں خوشی نصیب ہوگی، جبکہ خوشی اللہ پر ایمان لانے میں اور اس کی بات ماننے میں اور اس پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دلوں کا چین اللہ کی عبادت میں ہے اور اس کے ذکر و اذکار میں ہے۔ مجھے امید ہے اس کہانی سے آپ نے کچھ سبق سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اس کہانی سے سبق سیکھنے اور اسے زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔